اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ، سورہ حشر یہ 59ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 101 آیات اس کی 24 اور 3 رکوع ہیں۔ تو حشر کے لغوی معنی جلا وطنی کے، تو اس صورت میں بھی چونکہ یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر اس کی جلا وطنی کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ حشر کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی، چونکہ اس میں زیادہ تر احکام انہی سے متعلق ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی ہے۔ تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، معاہدہ صلح کا، دوسرے تمام قبائل کے ساتھ، تو اس میں بنو نذیر بھی شامل تھے، اور لیکن ان لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ مختلف مواقع پر نقض عہد شروع کر دی، اس معاہدے کو توڑنا شروع کر دیا، تو پھر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر معونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، مشہور واقعہ سیرت اسلامی تاریخ کا، کہ دھوکے کے ساتھ کس طرح ایک قبیلے نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، اور وہ 70 بھی صرف عام لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی معلمین قرآن کی تعلیم دینے والے، یعنی قرآن کی تعلیم نظم کی بھی اور معنی کی، نظم قرآنی کی بھی اور معنی کی۔ تو متقدمین کے ہاں جو یہ لفظ ہے قراء کا، جس کا مفرد قاری ہے، تو یہ محض الفاظ کے جاننے والے پر نہیں بولا جاتا، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی اور تفسیر کے جاننے والے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ انہوں نے 70 لوگ شہید، تو ان میں سے ایک شخص وہ وہاں سے کسی طرح بچ نکلے، تو اب ظاہری بات ہے کہ جس نے اپنے سامنے اپنے 69 لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہو، اب اس کا جو دشمن ہوں گے ان کے بارے میں وہ کیا جذبات رکھتا ہو، تو انہوں نے ان لوگوں کے جو ہے نا، تو انہوں نے اسی کے عوض میں 2 کافروں کو قتل کر دیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے، اس کا جو ہے خون بہا دیت ادا کی جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی، یہ تمام جو قبائل ہیں جو صلح کر رہے ہیں آپس میں، اگر ان کا کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو خون بہا اور دیت یہ سب اکٹھے مل کر کیا کریں، ادا کریں۔ تو اسی دیت کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس گئے، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے وقت طے کر لیا کہ آپ فلاں وقت میں آنے، ہم آپ کو وہ دیت کا مال جو ہوگا وہ دے دیں گے۔ اب اس وقت انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک دیوار کے پیچھے آئیں گے، اور اوپر پہاڑی سے ایک شخص کو انہوں نے تیار کیا کہ وہ اوپر سے ایک پتھر پھینکے گا، اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی پہلے سے کیا کر دی گئی، اطلاع کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو پھر پیغام بھجوا دیا کہ اب یہاں سے یہ لوگ کیا ہوں گے، ضلع وطن ہوں گے، کیونکہ یہ خود کیا کر چکے ہیں، نقض عہد کر چکے ہیں، اس معاہدے کو توڑ چکے ہیں۔ سب اس میں جو اسلامی تعلیمات کا حسن ہے وہ اس قصے میں بھی آئے گا، کہ ان کے ساتھ جو آگے معاملہ آگے آیات میں بھی آ جائے گا، کہ غالب قوت کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ، حالانکہ خود یہی
جو جس شخص کے ذمہ یہ کام لگا تھا کہ اس نے اوپر سے پتھر پھینکنا، وہ بھی بعد میں اسلام لے آئے. وہ شخص جو ہے وہ بعد میں ان میں سے اسلام بھی لے آئے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو شہید کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بعد میں ہی مان لے آئے. یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا 4 ہجری میں. غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ مسبحات کے سلسلے کی دوسری صورت، ایک تو سورہ حدید، ایک دوسری ہے کہ پاکی ہے اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض. پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی بنو نذیر، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے حشر کے وقت. حالانکہ یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم قیامت تک اس جگہ سے نہیں جائیں گے. فاتا ما ظننتم ان یخرجوا، یعنی تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان بنو نذیر نے گمان کیا. وظنوا کا فاعل کون ہے؟ بنو نذیر. انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ ان کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے. تو حصونہم کی جو ہم ضمیر ہے اس میں 2 قول ہیں. ایک تو یہ کہ انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، بنو نذیر کی طرف، کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر مطلق یہود کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ انہوں نے خیال کیا کہ ہمارا قبیلہ اور باقی جو یہود کے قبائل ہیں ہمارے قلعے ہم کو کیا کر لیں گے؟ محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان پر آیا اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہوں نے کیا نہیں کیا ہوا تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ خراب کر رہے ہیں. اس سے ہے نا اخرب یخرب اخراب، خراب کرنا، نقصان پہنچانا. خود بھی اپنے گھروں کو نقصان پہنچایا اپنے ہاتھوں سے، وائد المؤمنین، اور مومنین کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے بصیرت والو، اے دیکھنے والو، کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ بسا اوقات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ لکھ دی ہوتی ان پر جلا وطنی تو اللہ تعالیٰ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہی ان کو کیا کر دیتے؟ عذاب دے دیتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی جو مشقت ہے، دنیا کا جو عذاب ہے، وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ اہون ہے، کم ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ جو جلا وطنی ہوئی ہے یہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہوئی، یہ اس لیے کہ باسببیت کے لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی. تو یہاں پر پیچھے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور نتیجے میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی بھی، یہ جو ہے در حقیقت رسول کی نافرمانی بھی کس کی نافرمانی کی طرح ہے؟ اللہ کی نافرمانی. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، نہیں کاٹتا تم نے کوئی لینا کھجور کا درخت، او ترکتموها قائمة علی اصولها، یا تم نے اس کو چھوڑا اپنی جڑ پر کھڑا ہوا. یعنی جن درختوں کو تم نے کاٹا، جن درختوں کو تم نے یوں ہی چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے. ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے مجرمین کو، گنہگاروں.
تو اب یہاں پر یہاں تک جو آیات ہیں اس میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے ابتدائی طور پر. اب یہاں پر مختلف الفاظ جیسے لأول الحشر پہلی جلا وطنی، تو اس لفظ میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان قریب پیشن گوئی دے دی کس کی، ایک اور جلا وطنی کی. ٹھیک ہے، اور وہ کب ہوئی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ان کو پھر یہاں سے ہی کیا کر دیا گیا، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، یعنی عرب سے ہی نکال دیا گیا. تو لأول الحشر میں ایک اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس طرف بھی ہے. اور دوسرا جو یہاں پر آ رہا ہے، پھر اس کی صورت کیا ہوئی کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا مسلمانوں کا. تو اب اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکلتے وقت ان کو 10 دن کا وقت دیا، 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کے اندر اندر ہی کیا کرنا، شہر خالی کر دیں. تو شہر خالی کرنے کا کہا گیا، 10 روز کی مہلت دی گئی، اور ان کے ساتھ قتل عام نہیں ہوا، وہاں پر قتل عام کا حکم نہیں دیا گیا. اور یہ بھی ان کو اجازت دی گئی، جیسے بعض روایات میں آتا ہے، مطلق آتا ہے کہ جتنا سامان یہ ساتھ لے جا سکتے ہیں لے لیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کی مقدار سامان بھی کیا کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ حریص قوم تھی، یہ جو آتا ہے نا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ اپنے گھروں کو خراب کرتے ہیں، تو اسی طرح اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اپنا سامان بھی ساتھ لے لیں، تو انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے اور کواڑ تک نہ چھوڑیں. اور ما قطعتم من لینۃ، یہ 5ویں آیت ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کس کی طرح ہے؟ اللہ کے حکم کی طرح ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور کہیں بھی یہ حکم نہیں ملتا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو اب کہ ان کے درخت کاٹنے ہیں چھوڑنے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ حکم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ صاحب شریعت. تو اب اس میں دوست بعض صحابہ نے تو یہ اجتہاد کیا کہ اب چونکہ ان لوگوں کو یہاں سے رسوا کر کے نکالا جائے، تو جتنی بھی چیزیں ان کے فائدے کی ہیں ان کو کیا کر دیا جائے، ختم کیا جائے. اور بعض صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ چونکہ اب یہ ساری چیزیں ہماری ملکیت میں آنی ہیں، انہوں نے درخت نہیں کاٹے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کا اجتہاد تھا جو کہ جائز، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بنا پر ہی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید اور وہی حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ یہ بھی کیا حجت ہے. چلیں بس اس کو